شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ایک منٹ میری آپ نے بات سنی. میں نے کل اخبار میں ایک خبر پڑھی. خبر یہ تھی کہ امریکہ میں ایک پاکستانی امریکن لڑکی ایئرپورٹ پہ کام کر رہی تھی اور ایک امریکن نے دیکھا کہ اس نے سر پہ حجاب پہنا ہوا. کیونکہ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا اس امریکن نے آ کے اس کو گالیاں نکالی, اسلام کو برا بھلا کہا, پھر اس کو مارا. وہ لڑکی اپنی جان بچا کے بھاگی, وہ پیچھے بھاگا سب کے سامنے ایئرپورٹ پہ. ایک پاکستانی امریکن لڑکی جس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ مسلمان تھی اور اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ پہنا ہوا تھا. یہ پاکستانیوں, ساہیوال کے لوگوں اور جو بھی پاکستانی یہ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کے سامنے یہ صرف واقعہ اس لیے بتایا کہ آپ کو اہمیت ہونی چاہیے اپنے ملک کی. ایک وقت تھا جو پڑھا لکھا نوجوان تھا, اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ویزا لے کے باہر چلا جائے, وہ دوسرے ملک میں چلا جائے, امریکہ چلا جائے, یورپ چلا جائے. کیونکہ اس کو یہ خوف تھا کہ پاکستان میں اس کو نوکری نہیں ملے گی, یا سفارش کا نظام ہے, یا میرٹ نہیں ہے. جب تک آپ کے پیچھے کوئی بڑی سفارش نہ ہو تو اچھی نوکری نہیں ملتی. سرکاری نوکریاں بکتی ہیں, سرکاری نوکریاں بکتی ہیں. تو جو پڑھے لکھے اس ملک کے نوجوان تھے ان سے باہر جانا چاہتے تھے. ان کے وہ وہاں گئے, شادیاں ہوئی, بچے بڑے ہو گئے, بچے امریکہ میں, یورپ میں. میرے سے پوچھو پاکستانیوں کہ آج ان کے اوپر کس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں. اور اب تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا, اب تو یہ سن رہے ہیں کہ شاید پاکستانیوں کو امریکہ کا ویزا ہی نہ ملے. میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک طرح دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ہمارے ویزے روک دے, کیونکہ پھر ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ایک ملک کا پرائم منسٹر یہاں سے پیسہ لے کے باہر اربوں روپے کی جائیداد لیتا ہے, بچے باہر ہیں, کاروبار باہر ہے, پرائم منسٹر پاکستان کا اپنا چیک اپ کروانے کے لیے بھی باہر جاتا ہے, بچے خاندان تھوڑا سا سر درد ہو تو باہر چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہے ہمارا گھر, اس کو ٹھیک کرنا ہے,
اس کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے کبھی نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بھکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے، ایڈ نہیں لینی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن ایک اس ملک میں ایسی حکومت آ گئی جو فیصلہ کر گئی کہ میں نے پاکستان میں جینا مرنا ہے، میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس کے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں، میں نے اس کے اسکول ٹھیک کرنے ہیں، میں نے اس کا پولیس کا نظام ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس کا انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا نظام دینا ہے جس نظام میں نوکریاں بنے، انویسٹمنٹ آئے، سرمایہ کاری ہو، فیکٹریاں بنے، اپنا ہم کسانوں کے لیے ایک ایسا نظام بنائیں کہ ہمارا ملک جو اللہ نے اتنی زرخیز زمین دی ہے، ہم اپنے اگر کسانوں کو وہ مدد کر دیں جو ہندوستان کے کسانوں کی، ہندوستان کی حکومت جیسے مدد کرتی ہے۔ آپ یقین کریں یہ ملک، ایک اللہ نے ایسا ملک پاکستانیوں آپ کو دیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، حکمرانوں کی کرپشن، پٹواریوں کی کرپشن نہیں، وہ تو تنگ کرتی ہے لوگوں کو، اصل اس ملک کو تباہ کر رہی ہے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں، جو اس ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، جو وزیر بنتے ہیں اور ادھر سے پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں۔ یہ ملک کو مقروض کر رہے ہیں، قرضے چڑھ رہے ہیں، ہر پاکستانی پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ہمیں ذلت ملتی ہے، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھیک مانگنے والے کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ ایک مقروض انسان کی عزت نہیں کرتے۔ آپ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ صرف انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، انسانوں کے سامنے انسان ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جو قومیں خوددار نہیں ہوتی، جو اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتی، ان کی دنیا میں عزت نہیں۔ ایران کو دیکھیں، ہمارا ساتھ والا ملک ہے، آدھی آبادی ہے ایران کی، لیکن ایران نے کیا کہا جب ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کے ویزے بند کر دوں گا؟ ایران نے کہا کہ ہم امریکنوں کے ویزے بند کر دیں گے۔ خوددار قوم ہے، اپنے پیر پہ کھڑی ہے۔ تو پاکستانیوں، ہم نے وہ قوم بننا ہے جس کا لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کے دشمن بھی تھے، ہمارے قائد اعظم کے جو دشمن بھی تھے، کہتے تھے قائد اعظم، ہم اختلاف کرتے ہیں اس کے نظریے سے، لیکن قائد اعظم ایک ایماندار آدمی ہے۔ کبھی کسی نے قائد اعظم کی دیانتداری پہ شک نہیں کیا۔ قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لوگوں کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن لوگ کہتے تھے جو بھی کہہ رہا ہے سچ بول رہا ہے، سچا انسان تھا۔ کدھر قائد اعظم
اور کدھر نواز شریف. نواز شریف نے بڑے بڑے میں پاکستان میں ریکارڈ ٹوٹتے دیکھے ہیں. ایک زمانے میں ہم کرکٹ میں بھی ریکارڈ توڑتے تھے, لیکن میں نے کبھی اتنے جھوٹ کے ریکارڈ نہیں ٹوٹتے دیکھے جتنے شریف خاندان نے بولے. نوجوانوں, میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کے دعویٰ کرتا ہوں کہ یہی پاکستان ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. سب سے پہلے سب سے بڑا اثاثہ پاکستان کا پاکستان کی عوام ہے. یہ جو اب ہماری عوام ہے, یہ پاکستانی قوم, یہ ہے اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ. جس دن ہم نے پاکستانی قوم پہ پیسہ خرچ کرنا شروع کیا, جو آج پختونخوا میں کر رہے ہیں, سب سے زیادہ کبھی بھی کسی حکومت نے تعلیم پہ خرچ کیا وہ آج پختونخوا کی حکومت نے کیا. آج کوئی بھی پختونخوا کا تعلیمی نظام دیکھے, پہلے تو اسکولوں میں ٹیچر نہیں آتے تھے, آج بایو میٹرک سسٹم بنایا ہے. آج ٹیچر نہیں آتا, اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ پرائیویٹ اسکولوں سے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں گئے. 34,000 بچے ایک سال میں پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکولوں میں گئے. گورنمنٹ اسکولوں میں انگریزی پڑھانی شروع کی تاکہ ہمارا عام بچے کو بھی موقع ملے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا. اور پھر پہلی دفعہ ایک صوبے نے قرآن کا پڑھنا فرض کر دیا اپنے اسکولوں کے اندر تاکہ بچے قرآن پڑھے. ہسپتالوں میں پہلی دفعہ صحت کا نظام ایسا بنایا. پہلے تو بڑے بڑے ہسپتالوں کو اصلاح کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ سرکاری ہسپتال پرائیویٹ ہسپتال سے بہتر ہوں. جس طرح شوکت خانم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے, کیوں نہیں ہمارے ہاسپٹل بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہو سکتے ہیں. اسٹرکچر چینج کیا, مینجمنٹ سسٹم چینج کیا, اور انشاءاللہ سارے پاکستان میں پختونخوا کے ہسپتال مثال بنیں گے. لیکن اس کے علاوہ 60% پختونخوا کے لوگوں کو انشورنس دی ہے, ہیلتھ انشورنس, انصاف صحت کا کارڈ دیا ہے کہ وہ کسی بھی ہسپتال میں 5 لاکھ روپے تک مفت علاج کروا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے 1.5 سال تک سارے پختونخوا کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی کہ کوئی بھی غریب آدمی 5 لاکھ تک اپنا مفت علاج کروا سکتا ہے. تیسری چیز, پختونخوا کا پولیس آج سارے پاکستان سے بہتر پولیس کا نظام خیبر پختونخوا میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ پولیس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں. پولیس میں ساری بھرتیاں NTA سسٹم سے ہوتی ہیں. کوئی سیاستدان اپنے پولیس والے بھرتی پیسے دے کے پولیس والے بھرتی نہیں کرواتا. پھر ساری پوسٹنگ ٹرانسفر IG کے ہاتھ میں ہے. چیف منسٹر پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرتا. یا پنجاب میں تو ایسا چور نہیں لگتا جب تک رائے گڑھ سے حکم نہیں آتا.
پتا ہے کہ یہ ملک میں گیس کے بڑے بڑے ریزروز ہیں. ایک دن میں بیٹھا اپنے گھر میں, ایک امریکن آیا مجھے ملنے. مجھے کہتا کہ میں 6 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ مجھے NOC نہیں دے رہی, میں پختونخوا میں اتنی گیس ہے, میں گیس وہاں نکالنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے تصویریں دکھائیں. پتہ ہے کیا تصویریں دکھائیں؟ کہ لوگ کنواں کھود رہے ہیں پانی کے لیے اور ادھر سے گیس نکل رہی ہے. یعنی کنواں کھود رہے ہیں گیس کے لیے, پانی کے لیے, اور گیس نکل رہی ہے, اور وہ پائپ ڈال کے لوگوں کو گھروں میں گیس دے رہے ہیں. پختونخوا میں ہر تیسرا کنواں کھودتے ہیں, اس میں سے گیس نکلاتی ہے. اور بجائے اس حکومت نے اس ملک میں جو پختونخوا میں گیس تھی, بجائے OGDC کنویں کھودے, LNG کانٹریکٹ پہ لگی ہوئی تھی. کیوں LNG کانٹریکٹ؟ کیونکہ وہاں قطر سے انہوں نے بڑا مہنگا کانٹریکٹ سائن کیا, اس میں بڑی کمیشن تھی, پیسہ بنانا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قطری قطر میں بیٹھا ہوا ہے, سیف الرحمان کا پارٹنر بیٹھا ہوا ہے, جو قطری خط دے رہا ہے سپریم کورٹ میں, وہ ان کا بزنس پارٹنر ہے. تو بجائے اس ملک کے اندر گیس کے کنویں کھودو, جا کے LNG سب سے مہنگا کانٹریکٹ LNG کا یہ شریف برادران لے رہے ہیں. آج پنجاب کے علاقوں میں گیس نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ 8 سال پنجاب میں حکومت کر بیٹھے, 3 سال سینٹر میں, اور صرف اس لیے کانٹریکٹ نہیں سائن ہوتے, OGDC نے کنویں نہیں کھودے, کیونکہ کمیشن بنانی, پیسہ بنانا. یہاں جو کوئلہ کا پلانٹ لگایا سائیوال میں, ساری دنیا کے اندر کوئلے کے پلانٹ بند ہو رہے ہیں, آلودگی پھیلاتے ہیں. چائنا میں جب چائنا کا ایک وزیر آیا ملنے تو مجھے کہتا کہ اب اتنا برا حال ہے بیجنگ میں, یہی کوئلے کے پلانٹس کی وجہ سے آلودگی اتنی ہے کہ لوگوں کو صحت کے سیریس مسئلے ہو رہے ہیں. جب دنیا میں بند کر رہے ہیں تو یہاں کیوں لگا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جب بھی آپ اس کی تفتیش کریں گے, اس کے پیچھے پیسہ لگ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں صرف اگر ہم ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشنز بنا لیں تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی بجلی, 50,000 میگا واٹ بجلی آ سکتی ہے. سستی بجلی, صاف بجلی, لیکن وہ نہیں بنانے. اس کی جگہ کوئلہ کا پاور پلانٹ جس میں جلدی بنے اور پیسہ بنے. تو میرے سائیوال کے لوگوں اور جو پاکستانی دیکھ رہے ہو, میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف اس ملک کا نظام ٹھیک کر کے, صرف دیانتداری سے میرٹ کے اوپر ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے جو کہ ایکسپرٹس ہیں ایریا کے. PIA کے اوپر ایک ایسا ایکسپرٹ لے کے آئے جو کہ ایئر لائن کو ٹھیک کر سکے, PIA کو پروفیشنل ایئر لائن بنائیں. یہ آج سے 30-35 سال پہلے دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی. اس نے امارت ایئر لائن بنائی, اس نے سعودی ایئر لائن بنائی, اس نے سنگاپور ایئر لائن بنائی, اور آج PIA کا حال دیکھیں, کیونکہ کرپشن کی وجہ سے ایئر لائن تباہ کی ہے. اس کا سٹیل مل ہے, ہزاروں بیچارے مزدور سٹیل مل کے بے روزگار پھر رہے ہیں. ان کی اپنی سعودی عربیہ میں سٹیل مل چل رہی ہے,
यहाँ की स्टील मिल तबाह हो गई है, क्यों नहीं ठीक हो सकती? बेहतरीन लोगों को लेके आए, प्रोफेशनल सेटअप लेके आए, सब कुछ ठीक हो सकता है। आज बैंक ऑफ खैबर, हमने बैंक ऑफ खैबर 25-30 साल से काम कर रहा है। पिछले 2 साल से उसका शेयर 5 रुपए से 16 रुपए पे चला गया। पहली दफा नफा दे रहा है। कौन सा जादू किया? प्रोफेशनल सेटअप लेके आए, सियासी मुदाखलत खत्म की, वो बैंक चल पड़ा। उसी तरह सारे इदारे पाकिस्तान में ठीक हो सकते हैं। बेहतरीन पाकिस्तानी हर फील्ड में हुनर रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से सिर्फ एक करप्ट निजाम की वजह से पाकिस्तान नहीं आते। जिस दिन हमने ये लोगों का ये निजाम ठीक करके हमने इस मुल्क में करप्शन खत्म की, हमने मेरिट का सिस्टम लेके आए, आप यकीन करें कि हर शोबे में आपके पास जबरदस्त लोग बैठे हैं। शौकत खानम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। किसने चलाया? बैरून मुल्क पाकिस्तान से डॉक्टर्स आए, उन्होंने ये चलाया, पाकिस्तानी डॉक्टरों ने नहीं चलाया। इसी तरह का अस्पताल आप सऊदी अरेबिया में चले जाएं, अब दुबई में चले जाएं, वो बाहर से लोग आके चलाते हैं, उनके पास लोग नहीं है। हमारे पास ऐसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी एरिया एक्सपर्ट हर फील्ड में हैं, हम हर चीज ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरत है मेरे पाकिस्तानियों, ये जरूरत है कि ये जो पनामा का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। ये जो पाकिस्तान शरीफों का है, ये इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं। पैसा जब तक करप्शन का पैसा इस मुल्क से बाहर जाएगा, मुल्क पे कर्जे चढ़ते जाएंगे, मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है। यहां हमारा पढ़ा लिखा नौजवान वीजे लेके कोशिश करेगा बाहर जाने की, नौकरियां नहीं मिलेगी यहाँ। इसलिए ये पनामा का केस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहा है। पहली दफा एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तलाशी ली जा रही है, पहली दफा। और जब तलाशी शुरू हुई तो बड़ी बड़ी चीजें सामने आई। पहले तो कतरी आ गया सामने। ये वैसे 7 महीने पहले किधर था कतरी? 7 महीने से किधर था? एकदम खत एक और फिर दूसरा खत, पहला झूठ दूसरा झूठ। अच्छा, कौन मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन आप में से समझते हैं कि कतरी का लेटर एक फ्रॉड है? कोई ऐसा है जो समझता है कि ये वाकई कतरी ने सही खत लिखा है? कोई ऐसा? देखें, अमेरिका में तो शायद मान जाए ऐसी चीज, वहां के बड़े भोले भाले लोग होते हैं। ट्रंप जैसे आदमी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। वैसे मैं क्या कहूं, अगर ट्रंप को इलेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट, तो यहां ने नवाज शरीफ को नहीं किया। लेकिन हमें बड़ी सजा मिल चुकी है, अमेरिकनों को भी सजा मिलने की जरूरत है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इसका जो भी नतीजा होगा पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान में अगली दफा प्राइम मिनिस्टर डरेगा, 100 दफा सोचेगा कि मैंने अगर करप्शन की तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मुझे तो तरस आ रहा है नवाज शरीफ की फैमिली के ऊपर, मुझे बीवी मरियम पे भी तरस आता है।
کہ نواز شریف نے اس کو آگے کر دیا. نواز شریف پیسہ تمہارا, ضرور تم نے مریم کے نام پہ وہ فلیٹ کرنے تھے, پھر آپ نے ان بیچاروں نواز شریف کے بیٹوں کو بھی دیکھ لیا, کبھی کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے, کبھی کوئی, مجھے ان پہ بھی ترس آ رہا ہے. آپ کو ترس آ رہا ہے بچوں پہ ترس آ رہا ہے. میاں صاحب ایسے بڑی زیادتی کرتے ہیں. پیسہ چوری آپ نے کیا, بچوں کو بیچاروں کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ کے اوپر اگر آپ نے عمران خان کو کوئی برا بھلا کہنا ہوتا ہے, خود پیچھے معصوم شکل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ موٹو گینگ کو آگے کر دیتے ہیں. وہ موٹو گینگ کا بھی اب یہ حال ہے کہ وہ جب بیچارے گھر جاتے ہیں, وہ بیوی بچے انہیں کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا. تو پاکستان کو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے, یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا. آگے سے اگر امریکہ نے کہا نا جب ہم اس ملک کو ٹھیک کر دیں گے, امریکہ نے کہا نا کہ ہم ویزے بند کر رہے ہیں, ہم بھی ایران کی طرح کہیں گے امریکنوں ہم تمہارے بھی ویزے بند کر رہے ہیں. اور یہ جو نریندر مودی نے یہ مولا جٹ کا نعرہ لگایا ہے کہ دریائے سندھ کا پانی بند کر دے گا, نریندر مودی میں پھر سے تمہیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی نواز شریف نہیں ہے. اگر آپ پانی بند کر دو گے اس کا مطلب کہ آپ تو کھانا پینا ہمارا بند کر دو گے, تو کیا کرے گی قوم؟ نریندر مودی کبھی یہ حرکت نہ کرنا. تم نے یہ تقریر تو کی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ, اکثر ان کے لوگ جنگ نہیں چاہتے, وہ بھی امن چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں تعاون کریں اور ہم برِ صغیر کی غربت کم کریں. مجھے آخر میں میں چاہتا ہوں کہ اپنے کسانوں کو, کہ پاکستان کے کسانوں کو جو ان کا جو برا حال کیا ہے, میں پاکستان کے کسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوں گے. ہم کسانوں کی ایسی مدد کریں گے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. کسانوں کی ہندوستان سے زیادہ مدد کریں گے. ہم اس ملک میں کسانوں کو ان کے جب ہم خرچے کم کریں گے, ان کی کھادوں کے اوپر ان کی مدد کریں گے, کم خرچے کریں گے, ٹیوب ویل پہ ان کا کم خرچہ ہوگا, جینوئن کیڑے مارنے والی دوائی دیں گے, ان کی مارکیٹنگ کریں گے. جب چھوٹا کسان ایک ملک کا جب وہ کھڑا ہوتا ہے وہ ملک کو اٹھا دیتا ہے. چھوٹا کسان جب پیسہ بناتا ہے تو وہ لندن میں فلیٹ نہیں لیتا, وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگاتا ہے اور پیداوار بڑھتی ہے, ملک میں خوشحالی آتی ہے. انشاءاللہ ایک کسانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. ایک اپنے نوجوانوں, آپ کے لیے ہر کوشش کریں گے کہ نوکریاں ہم آپ کے لیے پیدا کریں یا سرمایہ کاری کروائیں. بیرون ملک سے پاکستانیوں کو ایک صحیح نظام دے کے اس ملک میں آئیں, فیکٹریاں لگائیں, انویسٹمنٹ کریں. صرف پیسہ نہ لے کے آئیں, پاکستانی اپنے ہنر لے کے آئیں. ہر ایریا میں ایکسپرٹس ہیں, ہر ایریا میں ہم عظیم ادارے بنا سکتے ہیں. اور میں اپنی گھر میں جو ہماری مائیں بیٹھی ہیں, آپ سے میں کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرو کہ میں یہ کرپشن کے بادشاہ کو اس کا میں احتساب کر سکوں. اس کے ساتھ جو سارا کرپشن کا مافیا بیٹھا ہوا ہے ان کو ہم شکست دے سکیں. یہ طاقتور مافیا ہر ادارے میں بیٹھا ہوا ہے, میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا ہے.
सियासतदानों में बैठा हुआ है, हर जमात में है। हमने इनको शिकस्त देनी है। मुझे सिर्फ इस मुल्क की माओं की दुआएं चाहिए। मुझे नौजवानों, आपने मेरे साथ खड़े होना। मैं आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। मैं पाकिस्तान की जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, आपने मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि हमने इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लेके आना है। कमजोर तबके को सबसे ज्यादा इंसाफ की जरूरत है, अदल की जरूरत है। आपने मेरे साथ खड़ा होना है, आपने तैयारी करनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, जो भी होगा, हम कबूल करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ, आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे। आपने जो अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर लेके गए हैं, मैं सांस नहीं लूंगा जब तक हम वो पैसा पाकिस्तान वापस नहीं लेके आएंगे। पाकिस्तान